السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کا پیغام لے کر میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ کل جو ہماری بات شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک انسان مکمل شخصیت کیسے بنے، ایک انسان ایک خوبصورت شخصیت کے اندر کیسے تبدیل ہو، وہ ایک شاندار پرسنالٹی کیسے بن جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کچھ ایپیسوڈز آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ اسی سلسلے کا ایک دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے، ایک ٹرمینالوجی یوز کی ہے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تزکیہ، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں کل ہوئی تھیں۔ آج ایک بات جلدی سے کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جلدی سے کی جانے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ لاکھوں کروڑوں کمپیوٹر مل کر بھی ایک انسان کے دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو شریعت چاہتی یہ ہے کہ انسان اپنے اس دماغ کا صحیح استعمال کرے اور اپنے ذہن اور دماغ کی صلاحیت اور استعداد کو بڑھانے کی کوشش کرے، اس کی ایبلٹی کو اور امپروو کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر اور کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے۔ اچھا، اب یہ ذہن کی اور دماغ کی اور برین کی صلاحیت بڑھے گی کیسے؟ اس کے لیے ایک بہت اہم کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرنا شروع کرے، تھوڑی سی تھنکنگ، تھوڑا سا تفکر کرنا شروع کرے، تنہائی میں بیٹھے، اکیلے بیٹھے اور غور و فکر کرنے کا عادی بن جائے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو براہ راست پڑھے بھی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن پاک ہی دراصل انسان کے لیے سب سے بڑا تزکیے کا، انسان کے دل کی صفائی کا، اور انسان کو خوبصورت بنانے کا، اور انسان کو ایک روحانی شخصیت میں تبدیل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور ریسورس ہے۔ اس لیے کم سے کم میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے یہ بات بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں ایک تفسیر کم سے کم قرآن پاک کی مکمل پڑھ لیں، شروع سے آخر تک۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑا کام ہے، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ صبح سے لے کے شام تک، اور شام سے لے کے رات تک، اور رات سے لے کے پھر صبح تک ہم اور آپ اپنا کتنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اگر دو تین چار صفحے بھی روزانہ پڑھنا شروع کریں گے تو ایک سال کے اندر قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر تفسیر آپ کے سامنے آ جائے گی، قرآن کا ایکسپلینیشن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کم سے کم یار یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق اور مالک، جس نے قرآن جیسی عظیم الشان دولت ہم کو دی ہے، وہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کوٹ کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ ہماری والدہ محترمہ نے ہم لوگوں کو بچپن سے قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈلوائی، جس کی وجہ سے قرآن الحمدللہ ہمارے روٹین میں آ گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس دن بھولے سے اگر ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے تھے، یا مان لیجئے سونے کا تو تصور ہی نہیں تھا، فجر بعد اگر نہیں پڑھ پاتے تھے یا ادھر ادھر لگ جاتے تھے، تو پورے دن وہ ہم کو سخت سست کہا کرتی تھی، تم تو کسی کام کے نہیں ہو، آج تم نے قرآن نہیں پڑھا، آج قرآن پاک سے تمہارا تعلق نہیں ہوا، آج قرآن پاک سے تمہارا ربط نہیں ہوا، آج اللہ سے تم نے بات نہیں کی۔ اور ہم نے خود ان کو ساری زندگی، ان کو اور اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ ان کا صبح کا اٹھنے کے بعد، تہجد کے بعد، دعاؤں کے بعد پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت۔ تو ایک عادت سی پڑی، اس کا بڑا فائدہ، میں یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی بہت روحانی آدمی ہوں، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ زندگی کے اندر ایک تبدیلی بہرحال محسوس ہوئی، اور ایک جسے کہتے ہیں قرآن پاک کے فیوز و برکات محسوس ہوئے۔ تو کم سے کم ایک کام کریں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے میں، اور اگلے مرحلے میں یہ ہے کہ دل کو نرم کرنے کی کوشش کی جائے،
اور یہ تزکیے کا اور یہ شخصیت کو خوبصورت بنانے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اب دل نرم تو نارملی ہوتا ہی ہے ہر انسان کا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل سخت کیسے ہو جاتا ہے؟ دل نرم تو ہر نیک عمل سے ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ دل سخت کیسے ہو جاتا ہے؟ چند کام ایسے ہیں کہ انسان اگر ان کو کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، عبادتوں میں کوتاہی کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر جو نرمی ہوتی ہے، اللہ کی طرف جانے کا جو جذبہ ہوتا ہے اور جو خوبصورتی اور صفائی ہوتی ہے، وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ نمبر 2، انسان کی ذاتی زندگی اگر گناہوں سے بھری ہوئی اور لبریز ہو تو یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، زندگی میں معاملات کو خراب کر دینے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات آپ بگاڑیں گے، یاد رکھیے گا دل سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ پتھر سے بھی زیادہ دل سخت ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب دل سخت ہو جاتا ہے، آخر یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا دل سخت ہو گیا؟ ہم دیکھتے ہیں تو دل تو بڑا نرم ہوتا ہے، وہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، الا ان فی الجسد مضغہ، یاد رکھنا تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر دل بھی صحیح ہو، تو پھر پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کے اندر خرابی آ جاتی ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو دراصل پتہ یہ چلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلمات سے کہ اگر دل اچھا ہو جائے تو پورے جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، جن کے دل اچھے ہوتے ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کے چہرے جگمگا رہے ہوتے ہیں، چہرے پر انوارات ہوتے ہیں۔ اور چہرے پر انوارات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گورا ہو تو چہرے پر نور مانا جائے گا، نہیں، وہ تو ایک خاص قسم کی کشش اور خاص قسم کی جاذبیت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی وہ نصیب فرما دے۔ تو اب دل کی سختی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ دل کی سختی ہو یا دل کی نرمی ہو تو یہ ہم کو اس کا پتہ چلتا ہے زبان کے اظہار سے، یعنی زبان سے۔ ہماری زبان اگر نرم ہے، ہماری زبان اچھی ہے، ہماری زبان میٹھے بول بولتی ہے تو پتہ یہ چل جائے گا کہ دل نرم ہے، اور زبان سخت ہے اور زبان سے کڑوے بول نکل رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے دل کے اندر ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور اس کا دل ابھی سخت ہے۔ اس دل کو نرم کرنے کے لیے تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن پاک سے خاص تعلق ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، دل کو صحیح کرنے کا دوسرا اہم نسخہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھا جائے، نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ تو ویسے تو بہت لمبے اس سلسلے میں بیان کی گنجائش ہے، لیکن میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ روحانیت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ 2 کام جو میں نے بتائے یہ بنیادی ہیں۔ اس کے علاوہ آخری بات بتا کے میں آج کے پیغام کو پورا کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر کی اور موت کی یاد کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو کل ملا کے یہ 4 چیزیں ہو گئیں، یہ آپ کے اندر اگر ہوں گی تو دل صاف ہونے لگے گا۔ نمبر 1، پہلی بات، غور و فکر کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے تعلق، اور نمبر 2، دل کی سختی کو دور کرنا، اور اس کے لیے میں نے کئی باتیں آپ کو بتائیں۔ اس میں زبان کی نرمی بھی ہے، اور زبان کی نرمی وغیرہ یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اچھے لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوگی۔ اور نمبر 3، تیسری بات میں نے بتائی، کثرت سے اللہ کی یاد، ذکر کرنا، خاص کر درود پاک کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا۔ اور آخری بات یہ کہ انسان کسی بھی طرح، کسی بھی حال میں موت کو نہ بھولے۔ انشاءاللہ ان 4 چیزوں سے انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں روحانی نشو و نما، یعنی اس کی روحانیت انشاءاللہ جاگے گی، بیدار ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو چیز اس کو حاصل ہوگی وہ اتباع سنت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا اتباع نصیب ہوگا۔ اللہ ہم کو یہ نصیب فرمائے۔ غور کریے گا، تکمیل شخصیت کے لیے، ایک انسان کی شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے اس کے روحانی نشو و نما کی بہت ضرورت ہے، اور یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے۔ کل انشاءاللہ دوسرے پوائنٹ پر بات ہوگی، ملیں گے۔ آپ کو ہمارا پیغام کیسا لگا
اس کو ضرور ہمیں بتائیے گا. اس سلسلے میں ضرور ہم آپ کے کمنٹس کے منتظر رہیں گے. اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچے. بہت بہت شکریہ. کل پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.